أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 سے لے کر 47 تک کی تلاوت کی ہے۔ یہاں قریش مکہ کا جو زور چل رہا ہے اور قریش مکہ کی طرف سے باتیں آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھپتیاں کس رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیسے اڑاتے ہیں مذاق؟ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، وہ کہتے ہیں کیا یہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں؟ قریش مکہ، کفار مکہ کی نظر پڑ گئی، ایک دوسرے سے کہتا یہی ہے، یہی ہے احد اللہ، یہی ہے تمہارے جو معبود کا تذکرہ کرتے ہیں، تمہارے معبود کو برا بھلا کہتے ہیں، تمہارے معبودوں کے خلاف بولتے ہیں، یہی ہے احد الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتے ہیں؟ وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور وہ رحمان کے ذکر سے انکار کرتے ہیں، رحمان کا ذکر نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن ان کے معبودوں کا تذکرہ کیجیے ان کو خوب اچھا لگتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جمعہ میں جیسے بیان ہوتا ہے، مولانا صاحب خالی توحیدے پر بولتے ہیں، خالی ادھر یہ بتاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، کبھی بزرگوں کا قصہ سناتے ہی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی پر کبھی تقریر نہیں کرتے، خواجہ معین الدین اجمیری پر کبھی تقریر نہیں کرتے۔ تو خواجہ معین الدین اجمیری، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، صالحین ان کا شمار ہے، لیکن شریعت تو نہیں رہا۔ شریعت ہے کیا؟ وہ صاحب شریعت ہے، صاحب شریعت تو نہیں نا وہ۔ ان کا قصہ سنائیے۔ اصل چیز ہے زندگی کو بنانا شریعت کے مطابق، ان کی زندگی شریعت کے مطابق تھی،
اللہ کے نیک بندے بن گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا خالی اللہ تعالیٰ کا قصہ سناتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے بتاتے ہیں, بزرگوں کے بارے بتاتے ہی نہیں, کبھی جمعہ میں تقریر نہیں کرتے. خلق الانسان من عجل, انسان کو عجلت پسند پیدا کیا گیا, جلد باز. کچھ ہوا فوراً رزلٹ چاہیے اس کو, انسان کو. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا گیا ہے من عجل, جلد باز. جیسے ہم لوگ کو کوئی کام ہوا, دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, مولانا صاحب اتنے دن سے تو مانگ رہے ابھی تک اللہ تعالیٰ سن ہی نہیں رہا. ہمیں چاہتے کہ بس ہاتھ اٹھایا, اگر مانگا سامنے بریانی حاضر, بس جو مانگا یہاں سے مسجد سے باہر نکلے کہ ہمیں مل جائے. ایسا نہیں ہوتا نا, چونکہ انسان عجلت پسند ہے, اور عجلت پسندی کی وجہ سے چاہتا کہ کوئی بس جلدی سے ہو جائے. لیکن جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمارے حق میں فائدہ مند ہے یا نہیں ہے, اس کا علم تو ہمیں نہیں ہے نا. اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے کہ بندہ جو چیز مجھ سے مانگ رہا ہے بندے کے حق میں وہ بہتر ہے یا نہیں ہے. اللہ تو اس کو خوب جانتا ہے. اور اگر ہم جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بظاہر وہ چیز نہیں دے رہا, تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ضرور کچھ اس میں حکمت ہے. اللہ کی مرضی یہی. پریشان انسان ہے, پریشان ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہا, اتنا دن سے تو مانگ رہا, اللہ تعالیٰ سنیے نہیں رہا. حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے دینے کا, چونکہ اللہ علیم ہے, خبیر ہے, بصیر ہے. اللہ ماضی کو بھی جان رہا ہے, مستقبل کو بھی جان رہا ہے, حال کو بھی جان رہا ہے, سب کچھ جان رہا ہوں. اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ دعائیں مانگتا ہے, مانگ رہا, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ بندہ جو چیز مجھ سے مانگ رہا ہے بندے کے حق میں یہ چیز بہتر نہیں ہے, لیکن بندہ مانگے جا رہا, اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں, کوئی دوسری چیز اس کے بدل میں دے دیتے ہیں. لیکن ہم کو اس کا پتہ نہیں ہوتا نا. دوسری چیز اگر بدل میں اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے, لیکن وہ بھی اس کا اہل نہیں ہے اور اس کے حق میں بہتر نہیں ہے, اللہ بدل بھی پھر نہیں دیتے ہیں. لیکن بندہ مانگے جا رہا ہے. پھر دیکھ اللہ تعالیٰ دیکھتا کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس پر کوئی مصیبت, کوئی بلا آنے والی تو نہیں ہے. اگر کوئی بلا, کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بلا سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. لیکن ہم کو پتہ ہے کہ کون بلا آنے والی تھی, کون مصیبت آنے والی تھی, ہمیں پتہ نہیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ اس بلا کو ہٹا دیتا. اچھا, اور اس پر کوئی بلا بھی نہیں, کوئی مصیبت بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس میں. اب بندہ مانگے جا رہا, تب اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اٹھا کر کے آخرت کے خزانے میں جمع کر دیتا, فکس ڈپوزٹ کر دیا اللہ تعالیٰ. ایسے ہی مانگتا رہا, کتنی دعائیں مانگی, قبول نہیں, ویسا جو وہاں جمع. جب آخرت میں جب بندہ جائے گا اور دیکھے گا کہ بہت سارے اس کی نیکیاں جمع ہیں, پورا اکاؤنٹ بالکل بھرا ہوا ہے بالکل. بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں تو میں اتنے اچھے کام میں نے تو کیا نہیں, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, بہت تھوڑا سا کیا, لیکن ہمارے بہت زیادہ دکھ رہے ہیں. دنیا میں تو خالی ہم ہیرا پھیری کرتے رہے, لیکن اتنی نیکیاں کیسے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے یاد کر, دنیا میں تو دعائیں مانگتا تھا, مگر اللہ تعالیٰ مانگتے تو تھے, قبول نہیں ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ قبول تو نہیں ہوئی تھی, وہی سب یہاں ہے نیکیاں. بندہ پھر کہے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں خود دعا قبول نہ کرتے, اللہ تعالیٰ سب نہیں دے دیتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے. اور دنیا کے اندر اگر کسی انسان کے سامنے, غیر اللہ کے سامنے اگر ہاتھ پھیلایا جائے, اس سے مانگا جائے,
ایک دفعہ دو دے گا، 2 دفعہ دے گا، 3 دفعہ دے گا، اس کے بعد سے کنی کٹانے لگے گا. یہ فطرت ہے. لیکن اللہ سے جتنا مانگا جائے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے بندے سے. میرا بندہ مجھ سے مانگا. اور انسان سے اگر مانگا جائے، انسان سے اگر نہ مانگا جائے تو بہت اچھا انسان ہے، کبھی منہ نہیں کھولتا یہ آدمی. لیکن اللہ کی ذات اگر بندہ اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار نہ کرے، اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کے سامنے سر نہ جھکائے، اس سے مانگے نہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. محتاج بن کر اللہ سے انسان مانگے، اللہ تعالیٰ خوش. بندہ جتنا اللہ سے مانگتا اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوتا ہے. اور دنیا کے اندر انسان سے جتنا مانگے 2 دفعہ 3 دفعہ گئے، 4تھی دفعہ میں ابو نہیں ہے گھر میں، یہ فون نہیں اٹھائیں گے. انسان اجرت پسند ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اس کو ایک مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، جو کچھ ہے سب اس کے قبضے قدرت میں ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہ لوگ کہتے تھے، اتنے دن سے تو سنتے آ رہے ہیں، ابھی تک کہاں آیا عذاب؟ ابھی تک کہاں عذاب آیا؟ وہی کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ انسان کہتا ہے خلق الانسان من عجل، انسان کو پیدا کیا غجلت پسند. اتنے دن سے ابھی تک کہاں عذاب آیا؟ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، جلدی مت. سأریکم، جلدی ہی ہم اپنی نشانی دکھا دیں گے تم کو. فلا تستعجلون، تو جلدی مت مچاؤ. اپنی نشانی ہم دکھا دیں گے تم کو، جلدی ہی دکھا دیں گے، پریشان مت ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کفار مکہ کہتے تھے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، وہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اتنے دن سے تو کہتے آ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا. کب پورا ہوگا وہ وعدہ جو تم ہم سے کر رہے ہو؟ کون کہہ رہا؟ کفار مکہ. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش اگر یہ لوگ کافر لوگ جان لیتے کہ جب لا یکفون عن وجوہہم النار، اپنے چہرے سے آگ کو نہیں ہٹا پائیں. جہنم کی جب لپٹ جہنم کی جو آگ اس کے چہرے پر لگے گی تو اس کو نہیں ہٹا پائیں گے. وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور نہ اپنے پیٹھ سے ہٹا پائیں گے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. جہنم کی آگ سے کیسے بچا لیں گے آپ؟ جہنم کی آگ کیسی کالی ہے نا، بالکل کالی، بالکل کالی. ٹمپریچر کتنا ہائی ہوگا؟ کتنا ٹمپریچر ہوگا اس کا؟ ہمارے یہاں گھر میں جو کھانا بنتا ہے عام طور پر تو گیس پہ کھانا بنتا ہے، اس کی جو آگ یعنی لپٹ جو نکلتی ہے کیسا کلر ہوتا ہے؟ بلو ہوتا ہے. اور کوئلہ جب جلاتے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ لال. ٹمپریچر کس کا زیادہ ہے، کوئلے کا کہ گیس کا؟ گیس کا. گیس میں کھانا جلدی بنتا ہے، کوئلے میں کھانا جب وہ لال ہے، لیکن اس کی یعنی آگ جو ہے بالکل بلو ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تیز ہے. اور وہاں بوکارو اسٹیل میں کتنا ٹمپریچر میں لوہا کو گلا دیتے ہیں؟ 1700 ٹمپریچر کو گلا دیتا ہے، بالکل پانی کر دیتا ہے لوہا. اس کا کلر کیسا؟ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں پوچھ لیجیے گا ان سے.
تو جہنم کی آگ بالکل کالی ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اگر جہنم کی آگ سے نکال کر انسان کو دنیا کی آگ میں اگر ڈال دیا جائے تو انسان اس کو نیند آ جائے، سو جائے گا. کیسی آگ؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، کوئی بجھانے والا بھی نہیں ہوگا. بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردها ولا هم ينظرون. بلکہ تأتیہم، ان پر ان کے پاس اچانک آن پڑے گی. فتبہتہم، تو بالکل ہکا بکا رہے گا، ہکا بکا ہو جانا. اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا، کچھ ہو گیا، انسان کیسے دیکھتا ہے؟ فتبہتہم فبہت الذی کفر، بالکل مبہوت ہو گیا انسان. تو کیا چیز آئے گی اچانک؟ بغتتاً، اچانک آ جائے گی قیامت. فلا یستطیعون ردها، تو اس کو وہ لوٹا بھی نہیں پائیں گے کہ اچھا کیا قیامت آ رہی ہے، ابھی چلو دور ہٹو. فلا یستطیعون ردها، نہ اس کو لوٹا پائیں گے، ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. جیسے دیکھ لیں گے قیامت، اچھا چل مسجد چلو پہنچو، نماز پڑھ لو جلدی سے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو، 2-4 گھنٹے کی مہلت مل جائے، اور شاید ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، بھپتیاں کستے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، ظاہر سی بات. برا بھلا کہنا، طعن و تشنیع کرنا، آپ کے خلاف سازش کرنا، ٹونٹنگ کرنا، طنز کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظاہر سے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، وہ تکلیف ہوگی. ہم لوگ کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس سے کئی باتیں سمجھ میں آئی، کتنی باتیں سمجھ میں آئی اس سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کا مذاق اڑایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا اگر مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، ان پر طعن و تشنیع کی گئی ہے، ان کو برا بھلا کہا گیا ہے. آپ کو بھی کہا جانا. یہیں سے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو نبی کا وارث ہے، نبی کا وارث کون ہوگا؟ علماء. تو اس کو بھی تو سننا پڑے گا نا، سننا پڑے. طعن و تشنیع، باہر نکل کر کے یہاں کھڑے ہو کر کے وہاں کھڑے ہو کر کے 8 آدمی 10 آدمی 4 آدمی، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ایسے بول دیا، جو ہمیں ایسے کر دیا، جو کچھ بولتے ہیں. یہ سمجھ لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم، چونکہ
اب تو محمد رسول اللہ آنے والے ہیں نہیں. اس کا وارث چاہے جیسا ہو. معصوم عن الخطا ہونا صرف انبیاء کی صفت ہے، غیر نبی کی صفت تو نہیں نا. عالم میں غلطی اس سے بھی ہوگی، گناہ کا صدور اس سے بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ کون ہے؟ وہ ہے نبی کا وارث ہی ہے. اس پر بھپتیاں کسنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس پر تبصرہ کرنا کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بھی اسی میں شمار ہو جائے. اگر کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے، اس کی ذات سے لین دین کا معاملہ ہے، کوئی گھریلو اس کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، حالانکہ ایسا نہیں اس کے ساتھ. نہ لین دین کا معاملہ ہے، نہ کاروبار کا معاملہ ہے، نہ زمین جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھپتیاں کسنا. تو اس پر ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی اس پر تکلیف ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی بے انتہا خوشی بھی ہوتی ہے. یعنی یہ علامت ہے کہ ہم اس کے وارث ہیں، تبھی تو سننا پڑا رہا ہم کو. کبھی کبھی فطری طور پر یعنی آدمی رنجیدہ ہوتا ہے، فکر مند رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس کے وارث ہیں، تبھی تو ہم کو ایسا کہا جا رہا نا. دوسرے کو تو کوئی نہیں کیوں کہہ رہا، ہم ہی کو کیوں کہا جا رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ اس بات کی گواہی دے رہے کہ تم اس کے وارث ہو. محمد رسول اللہ کو بھی برا بھلا کہا گیا، اس کے وارث کو بھی کہا جا رہا. لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو پورے ہندوستان کے علماء کے استاد مانے جاتے ہیں. ہم لوگ جو حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی سند جو ملاتے ہیں انہی سے ملاتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کو برا بھلا کہنا سب سے پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو برا بھلا کہنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، طعن و تشنیع کرنا، طنز کرنا، پریشان کرنا، بھپتیاں کسنا. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں، عالم تو دور کرنے کی بات ہے، اس کی نسل کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. وہیں پر نسل کو روک دیتا اللہ تعالیٰ، آگے بڑھنے نہیں دیتا. اور قرآن موجود ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے نا. ہم لوگ نماز میں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کون سی آیت ہے یہ؟ ہم میں سے اکثر لوگ یعنی دن بھر میں ایک دفعہ تو نماز میں اس صورت کو ضرور پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ صورت ہے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا یا قاسم کا یا طیب کا کسی کا انتقال ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ نے گھر دیکھا ہوگا، ابو کتب خانہ بن گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ابو لہب کا گھر. ابو لہب کون ہے؟ چچا ہے نا. تو ابو لہب اور عبداللہ کون ہو گئے؟ دونوں بھائی ہو گئے سگے. تو ظاہر سے بات ہے بھائی کا گھر تو ایک ہی جگہ نہ ہوگا. ایک طرف حضرت عبداللہ کا گھر ہے، دوسری طرف اس کا مولون کا گھر ہے، بھائی ہے، گھر ادھر. اور آج کی طرح تھوڑی محلات تھے، بالکل جھوپڑی جیسا گھر، چھوٹی چھوٹی دیواریں.
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہو گیا تو ظاہر سی بات انسان روئے گا، رونے کی آواز بلند ہوگی، گھر میں سب لوگ رونے لگے، حضرت خدیجہ رو رہی ہیں، آپ کی صاحبزادیاں رو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو یہی ابو لہب دیوار سے جھانک کے دیکھا اور پھر دوڑا وہاں سے حرم، صفا مروہ کی طرف سے حرم میں داخل ہوا اور کہنے لگا، آواز لگانے لگا، ارے محمد تو نکٹو ہو گئے، محمد تو نکٹو ہو گئے، محمد تو نکٹو ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ محمد نکٹو کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، لاولد، کہ جب اس کا جب بیٹا ہی نہیں تو نسل کہاں سے چلے گی؟ کہنے لگا محمد تو نکٹو ہو گئے، اب تو اس کی نسل چلنے والی ہے نہیں، یہ کب تک چلے گا؟ جب تک یہ ہے تب تک، اس کے بعد ختم، نام لینے والا کون ہوگا؟ اب بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی؟ ایک طرف صدمہ اولاد کا، دوسری طرف یہ بھکتیاں، محمد تو نکٹو ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی صورت نازل کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کا مطلب خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کیا، اور وہ کوثر جو حوض کوثر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی نکٹو ہے۔ گستاخی کون کر رہا؟ ابو لہب، ابو لہب گستاخی کر رہا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو حدیث قدسی میں بھی اس بات کو بتا دیتا نبی کو، لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے علاوہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ایسی کہلوایا کہ نہیں کہلوایا؟ حدیث قدسی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور کہا کہ آپ کا دشمن ہی نکٹ دیا، قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ ظاہر سے بات ہے جو نبی کا گستاخ ہوگا تو بھائی جو حکم نبی پر لگے گا، جو اس کا نمائندہ ہوگا اس پر بھی تو وہی حکم لگے گا نا۔ آپ کے پرائم منسٹر صاحب نہ آوے، اس کا کوئی نمائندہ یہاں آ جائے اور اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ اس کا کیا کرے گی حکومت؟ چھوڑے گی اس کو؟ بھائی میرا نمائندہ نا، یعنی اس کی توہین نہیں کی، میری توہین کیا؟ تو انبیاء کا جو وارث ہے، اور یہ بات ذہن بیٹھا لیجئے کہ چاہے لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، بہرا ہو، کالا کلوٹا ہو، چاہے جیسا ہو، نبی کا جو وارث ہے وارث ہے۔ ہاں اس کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہزار کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہے وہ وارث، اس کی وراثت ہم چھین نہیں سکتے۔ علماء کی یعنی برائی، علماء کے خلاف بدزبانی کرنا، اپنی نسل کو تباہ کرنا۔ اور ایک نہیں، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، زندہ جاوید مثالیں موجود ہیں دنیا کے اندر، کہ جس نے بھی عالم علماء کی شان میں گستاخی کی، برا بھلا کہا، الٹا سیدھا کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو ختم کر دیا، باقی نہیں ہے۔ اور اس کو بیان کرنے سے ہمارا کوئی فائدہ، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں سوائے نقصان کے۔ اگر کوئی ذاتی معاملہ ہے تو بھائی اس سے کہہ دیا جائے کہ بھائی میرے ذاتی معاملہ ہے ان کے ساتھ، یا اگر اسے کوئی غلطی ہو رہی ہے
اسے کہے کہ بھائی یہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ ایسا کام نہ کیجیے۔ تو فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کو گھیر لیا مذاق اڑانے والے کو عذاب نے، جو لوگ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ، کہہ دیجئے آپ کہ کون تمہاری حفاظت کرتا رات و دن رحمان سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، ہر انسان کے لیے فرشتہ مقرر ہے اس کی حفاظت کے لیے، لیکن انسان کو دکھتا نہیں ہے۔ ہر انسان کے، اور فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے، جو صبح ہے وہ شام گیا، جو شام گیا صبح ہے، وہ انسان کی حفاظت کر رہا۔ اور کب تک کرتے ہیں؟ جب تک کہ اس کے مقدر میں ہے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ کسی نے اس کو بالکل دھکا مار کے کنارے کر دیا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر نہ کرے حفاظت کے لیے تو شیاطین انسان کو جینے دیں گے؟ جینے نہیں دیں گے۔ تو کون حفاظت کر رہا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کیے ہیں۔ تو ہم لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے۔ ہمیں جو دعائیں جو بتلائی جاتی ہے، کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، بیت الخلاء آنے جانے کی دعا، یہ سب کیا ہے؟ ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اس کو ہم بالکل معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ بیت الخلاء جاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کیا مطلب؟ کیا غور کبھی غور کیا ہم نے؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبیث ناپاک روح سے، جس کو خبیث کہتے ہیں، یعنی مذکر مؤنث دونوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب بیت الخلاء سے جب باہر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ غفرانک، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے۔ کیوں مغفرت کر دے؟ اس لیے کہ بیت الخلاء میں جتنی دیر بیٹھے ہیں اس وقت قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار سب کیا ہے؟ ممنوع، نہیں پڑھ سکتے۔ آپ بعض کو دیکھیں تو لگائے وہاں اللہ تعالیٰ کا نام لکھے ہوا، گلا میں ڈالے، ویسے پھر کے باتھ روم جانا، اور باتھ روم کیا وہیں گھنٹی بجنے لگی اور نکال کے بعد میں بتیا رہا۔ منع کیا؟ باتھ روم میں نہ بات کرے نہ ذکر کرے۔ وہاں غفرانک، تو جتنی دیر وہاں ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ دیر بیٹھ گئے ہوں، اتنی دیر اللہ کے ذکر سے ہم رکے رہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ پھر کہتا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، اذھب عنی العدا، مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا۔ رات میں پوری بریانی کھائی تھی دبا کے، اب صبح میں گئے تو ہو ہی نہیں رہا، پریشان۔ اب ایک آدمی ہے، اس کو کھلائیے صبح سے لے کے شام تک، خوب بریانی کھلائیے، خوب بریانی کھلائیے، اور لیٹرنگ ہوئی نہیں نا۔
پانی خوب پی رہا، پیشاب ہو ہی نہیں رہا، پھر دیکھیے کیا ہوتا اس کا، بغیر کسی تکلیف کے اللہ تعالیٰ اس کو خارج کر دیتا ہے. تو کہتا ہے بندہ کہتا ہے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی. اسی طرح سے تمام دعائیں ہیں. کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کیوں کہا جاتا ہے دعا پڑھنے کے لیے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت بندہ اب اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہے، ہر وقت اس کے کانٹیکٹ میں رہے. ہم اس کو معمولی دعا سمجھتے ہیں نا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رشتے، یعنی اس کا کانٹیکٹ بنا ہوا، رشتہ بنا ہوا، تعلق بنا ہوا. تو اس کا ذکر، ام لہم آلیۃ تمنع من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا هم منا یصحبون. کیا یہ معبود میرے علاوہ بچا سکتے ہیں کیا؟ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں لات عزا ہبل، پکارتے ہیں کہ نہیں پکارتے ہیں؟ میرے علاوہ کیا یہ بچا سکتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ یہ ہماری مصاحبت اختیار کر سکتے ہیں، اور ان سے دوستی بھی ممکن نہیں. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ جیسے دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس مال و متاع ہے، زمین جائیداد، گھر دروازہ اولاد سب کچھ ہے، تو خوش فہمی میں مبتلا انسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے ان کا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ قارون کو اللہ تعالیٰ کتنا خزانہ دیا تھا، 40 اونٹنیاں پر صرف اس کے خزانے کی کنجی رہتی تھی. بل متعنا ہؤلاء، بلکہ ہم نے انہیں بھی نعمتیں دی ہے، وآباءہم، ان کے آبا و اجداد کو بھی دیا، جس سے خوش فہمی مبتلا نہ ہو کہ ہم مہربان ہیں ان پر. حتیٰ، یہاں تک کہ ایک مدت انہوں نے گزاری ہے، 70 سال 100 سال خوشحالی میں زندگی گزاری. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت خوش ہے؟ ایسا تو نہیں، اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں جن کی عقلیں جب بالکل مفقود ہو جاتی ہے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. کفار مکہ اللہ تعالیٰ کہ افلا يرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم ایک کنارے سے زمین کو سمیٹتے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کرنے والے ہیں. شروع میں کئی لوگ ایمان لائے تھے، ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عمار ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اسلام پھیل رہا ہے نا. اب جب اسلام پھیل رہا ہے چاروں طرف سے تو زمین تو سکڑ رہی نا ان کے لیے. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ زمین ان کو، ہم نے زمین ایک کنارے سے بالکل ان پر تنگ کرتے جا رہے ہیں، زمین کم ہوتی جا رہی ہے، مسلمانوں کا غلبہ بڑھ رہا ہے. افہم الغالبون، تو کیا یہ لوگ غالب ہوں گے؟ یا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غالب ہم ہی لوگ ہوں گے؟ تو کچھ تو سمجھو، سوچو، دیکھو کہ دھیرے دھیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کے پیروکار کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو غالب کون ہوگا؟ وہ ہوں گے کہ تم ہوگے؟ سمجھتے نہیں ہیں. بس یہی تک. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ.